ایک پیاری سی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سنتیں۔ نمبر 1، مسکرانا سنت ہے۔ نمبر 2، سر جھکا کر چلنا سنت ہے۔ نمبر 3، سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ نمبر 4، مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا سنت ہے۔ نمبر 5، سلام کرنا سنت ہے۔ نمبر 6، خوشی میں کسی سے گلے ملنا سنت ہے۔ نمبر 7، سواری پہ چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ نمبر 8، سواری سے اترتے سبحان اللہ کہنا سنت ہے، اور سنت کو آگے پھیلانا ثواب کا کام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک پیاری سی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اذان ہونے کے بعد مسجد میں آ جائے اور بیٹھ کر امام کا انتظار کرے، اس شخص کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ وہ شخص جو اذان ہونے کے بعد مسجد میں آ جائے اور بیٹھ کر امام کا انتظار کرے، اس شخص کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک پیاری سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک پیاری سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک پیاری سی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہے گا، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک اور سعدیک، اے ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے، ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، جبکہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے جو تو نے اپنے کسی مخلوق کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز دوں گا۔ وہ پوچھیں گے، اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے اوپر اپنی رضامندی نازل کروں گا اور تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث اچھی لگی تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایک پیاری سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اگر کوئی بارش کے پانی کو کسی برتن میں جمع کرے اور اس پہ سورہ الرحمن پڑھے اور کسی ایسے مریض کو پلائے جس کو لا علاج بیماری ہو، تو اللہ اس کو شفا دے دیں گے۔ ایک پیاری سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اگر کوئی بارش کے پانی کو کسی برتن میں جمع کرے اور اس پہ سورہ الرحمن پڑھے اور کسی ایسے مریض کو پلائے جس کو لا علاج بیماری ہو، تو اللہ اس کو شفا دے دیں گے۔ ایک پیاری سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اگر کوئی بارش کے پانی کو کسی برتن میں جمع کرے اور اس پہ سورہ الرحمن پڑھے اور کسی ایسے مریض کو پلائے جس کو لا علاج بیماری ہو، تو اللہ اس کو شفا دے دیں گے۔ ایک پیاری سی حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گنہگار توبہ کرنے والے کی آواز سے زیادہ خوب اور کوئی آواز نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کا کر بلاتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، میں موجود ہوں، جو چاہے مانگ، میری بارگاہ میں تیرا رتبہ میرے فرشتوں کے برابر ہے، میں تیرے دائیں بائیں اوپر ہوں اور تیری دھڑکن سے زیادہ قریب ہوں، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا۔ حدیث اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں۔ ایک پیاری سی حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گنہگار توبہ کرنے والے کی آواز سے زیادہ محبوب اور کوئی آواز نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کا کر بلاتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے، میں موجود ہوں، جو چاہے مانگ، میری بارگاہ میں تیرا رتبہ میرے باز فرشتوں کے برابر ہے، میں تیرے دائیں بائیں اوپر ہوں اور تیری دھڑکن سے زیادہ قریب ہوں، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا۔ حدیث اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں۔ ایک پیاری سی حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔
ایک پیاری سی حدیث، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔